बाजी चल रही है, उसके ऊपर भी मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि आज उज़्मा बुखारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनमें उन्होंने बहुत फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कई बातें की हैं, कई इल्ज़ाम लगाए हैं, जिसमें एक बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस गिनवाई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से कि कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ उज़्मा बुखारी साहिबा से कि 25 सितंबर को सीएम पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने एक तकरीब के दौरान डीजी खान में सख्त बातें की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर, और ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी जो है वो सैलाब के ऊपर सियासत कर रही है। तो मैं उज़्मा बुखारी साहिबा से ये पूछना चाहता हूँ कि 25 सितंबर से पहले पीपल्स पार्टी की कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, मुझे बता दें। और 25 के बाद ज़ाहिर है अगर हमारे ऊपर, हमारी लीडरशिप के ऊपर कोई सख्त बातें करेगा तो पीपल्स पार्टी उसका जवाब देने का हक़ रखती है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का नाम लेकर ये उज़्मा बुखारी साहिबा की तरफ से कहा गया कि आप बताएं कि पीपल्स पार्टी के इन लीडरों ने सैलाब ज़दगान के लिए क्या किया है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कसूर के बाद मुल्तान तशरीफ़ लाए, मुल्तान आए, मुज़फ़्फ़रगढ़ गए। वहाँ पर मैं ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन हम मजबूर हैं ये बात करने में कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कोई 7 करोड़ रुपए के टेंट हमें दिए थे, जो हमने पंजाब हुकूमत का तो इंतज़ार नहीं किया हमने कि वो हमें टेंट देंगे। आज मैं ये बताता हूँ आपको कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने जो हमें टेंट दिए उनमें से 4.5 करोड़ रुपए के टेंट हमने मुल्तान में लगाए। इस तरह 2.5 करोड़ रुपए के टेंट उन्होंने मुज़फ़्फ़रगढ़, बहावल नगर में हमारे MPA जो लालिका साहब हैं, वो भी, उनका हल्का भी सैलाब की जद में आया, उन्होंने वहाँ पे टेंट भिजवाए। कोई 2.5 करोड़ रुपए का पीपल्स पार्टी राशन तकसीम कर रही है, जो आज तक हम तकसीम कर रहे हैं वो राशन। मैंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी हमारे MNA महार इरशाद सयाल साहब, एक्स MNA मुज़फ़्फ़रगढ़ से, वो भी जो राशन तकसीम कर रहे हैं 300 फैमिलीज़, 500 फैमिलीज़ का हर रोज़ हम ये राशन तकसीम कर रहे हैं, और ये 1 महीना हो गया है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो लीडरान हैं, हमें नहीं सिखाया गया कि आप नफ़रत की सियासत करें, आप तकसीम की सियासत करें। मुस्लिम लीग को हमने और पंजाब हुकूमत को हमने अपना एलाय समझा, और हमने उनके साथ तो नहीं, हमने तो फेडरल गवर्नमेंट से ही मुतालबात किए, और ये समझ के हमने मुतालबे और उनको सजेशंस दी कि हम एक टीम का हिस्सा हैं। और हमें ये बार बार कहा जा रहा है कि पंजाब की आवाम के ख़िलाफ़ ये पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं और बयानात दिए हैं। आप हमें पंजाब का हिस्सा नहीं समझते क्या? मुल्तान, डीजी खान, मुज़फ़्फ़रगढ़, बहावलपुर, लोधना, मुल्तान और पंजाब का हिस्सा नहीं है हम क्या? अगर आई एम अ फ्लड विक्टिम, मैं और मेरी 1.25 लाख आवाम मेरे हलके की सैलाब से आज तक हम नबर आज़मा हो रहे हैं, और अगर आप नहीं समझते हमें पंजाब का हिस्सा, आपको लगता है कि जंग के बाद पंजाब ख़त्म हो जाता है, तो वो और बात है। लेकिन आप हमारे ऊपर ये कहकर कि पीपल्स पार्टी क्यों पंजाब के बारे में पंजाब के लोगों का दर्द रखती है, तो अगर आपको या चंद एंकर्स को जो मीडिया पे बैठते हैं उनको अगर ये गलत फहमी है कि अगर हम कि ग़ालिबन हमारा और मुस्लिम लीग का कोई अनरिटन एग्रीमेंट है कि वो सिंध के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और हम पंजाब के मामलात पे बात नहीं कर सकते, तो ऐसी कोई रिटन एग्रीमेंट या कोई अनरिटन अंडरस्टैंडिंग हमारे दरमियान में नहीं है। हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब के लोगों का मैंडेट रखते हैं, पीपल्स पार्टी के 7 MNAs हैं, 12-13 के करीब हमारे MPAs हैं,
جو پنجاب کی عوام سے ووٹ لے کر آئے ہیں اور ہمیں کوئی فیس نہیں ملتی, نہ ہمارے اوپر کوئی فرض ہے کہ ہم مسلم لیگ یا پنجاب حکومت کی تعریف کرتے رہیں, لیکن پھر بھی جہاں پہ کریڈٹ دینا ہوتا ہے وہاں پہ ہم کریڈٹ دیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قصور میں مریم نواز شریف صاحبہ کی تعریف کی, انہوں نے کہا بہت محنت کر رہی ہیں. میں نے خود, کیونکہ ہم گراس روٹ پہ بیٹھ کے کام کر رہے تھے, میں نے خود وہاں پر جلال پور میں جو مریم اورنگزیب صاحبہ اور ان کی ٹیم, جو وزراء کی ٹیم ایویکیویشن کروا رہی تھی عوام کی, تو میں نے اس کی تعریف کی کہ جو وار فٹنگ پہ کام ہو رہا تھا اس کی ہم تعریف کرتے رہے. لیکن اگر آپ ہماری لیڈرشپ کو کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے, ہیٹریڈ والے بیانات دیں گے, اور نہ صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں جو کل بات کی گئی, میں سمجھتا ہوں کہ کئی ریڈ لائنز کراس کی ہیں پنجاب گورنمنٹ میں نے اور پنجاب کے وزراء نے. ہماری فرسٹ لیڈی, ہماری نہیں ہے, وہ پاکستان کی فرسٹ لیڈی ہیں آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ, ان کے اوپر بیہودہ الزام لگانا کہ وہ پنجاب گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہی ہیں اور اس کے اوپر وہ کوئی میڈیا سیل چلا رہی ہیں, یہ بات جو ہے یہ کوئی الائز نہیں کرتے, اور پیپلز پارٹی اس کے اوپر اپنا رد عمل دینے کا حق رکھتی ہے. ہم انشاءاللہ تعالی فیڈرل گورنمنٹ, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا گڈی گڈ ہے, ہمارے معاملات ان کے ساتھ ٹھیک ہیں, ہم صرف پنجاب گورنمنٹ کے خلاف ہیں, تو ایسا نہیں ہے. ہمارے مطالبات, جو 4 مطالبے ہم نے شروع دن سے کیے تھے, سیلاب میں جب ہماری عوام پھنسی تو ہم نے جو مطالبے رکھے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ رکھے. جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو ہم نے 25,000 ہزار روپے اپنی سیلاب زدگان ماؤں بہنوں کے لیے مانگ لیے, تو ہم نے کوئی گناہ کر لیا؟ آج مجھے بتائیں کہ آج آپ نے کہا کہ ہم 10 لاکھ روپے دیں گے, آپ 10 لاکھ روپے دیں, آپ 20 لاکھ روپے دیں, لیکن کیا آج تک وہ 10 لاکھ روپے سیلاب زدگان کو ملے ہیں؟ جو آج بھی کل کی بارش کے بعد وہ ہمیں آج بھی فون آ رہے ہیں کہ ہمیں ٹینٹ دیے جائیں, ہمارے پاس چھت نہیں ہے, لوگوں کے گھر گر چکے ہوئے ہیں, تو انہوں نے اپنے گھروں کی تعمیر کرنی ہے, تو ان کو کوئی باعزت چھت کا بندوبست کرنے کی ضرورت ہے. جو کہ پنجاب گورنمنٹ نے جو ٹینٹ دیے تھے, پنجاب گورنمنٹ نے جو پنکھے دیے تھے, یا پنجاب گورنمنٹ نے جو منجیاں دی تھی, وہ تو واپس چلی گئی ہیں. تو لوگوں کو ہم نے خالی ہاتھ تو نہیں بھیجنا تھا, ہم نے وہاں پہ 4,000 خاندانوں کو راشن دیا, اور ان کو 1 مہینے کا راشن دے کے, چاہے اپنی جیب سے دیا, چاہے NGO سے مانگ کے دیا, چاہے اپنے دوستوں سے اکٹھا کر کے دیا, وہ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں, اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں, ہم لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب وہ اس ملک کے وزیر خارجہ تھے, انہوں نے اپنے وزیر اعظم کے خلاف ان کی جڑیں کاٹی ہیں, یا انہوں نے اپنی پارٹی کی جڑیں کاٹی ہیں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب, ہی از دا موسٹ ایفیشینٹ, اور سب سے اچھی کارکردگی اگر کسی وزیر خارجہ کی رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں, وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں. انہوں نے نہ صرف اسلاموفوبیا کے خلاف, جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں اسلاموفوبیا کے خلاف ایک مہم چلائی, ایک کانفرنس کی یونائٹڈ نیشنز میں, انہوں نے جو ہمارے اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو پچھلی حکومت کے آخر میں جو خراب ہو گئے تھے, بلکہ بدترین سطح تک ہمارے ان کے تعلقات تھے, اس کو ریوائیو کیا. انہوں نے جرمنی میں کانفرنسز سے خطاب کیا, انہوں نے انڈیا کے ساتھ جو امن مذاکرات تھے اس میں اپنا کردار ادا کیا. تو اور آج بھی آپ پوچھ سکتے ہیں موفا کے جتنے بھی آفیشلز ہیں, سفیر ہیں, بیوروکریسی ہے, ان سے پوچھیں, وہ آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ مطالبہ کیا پنجاب حکومت کے ساتھ کہ جو پاسٹ پریکٹس رہی ہے, جب بھی 2014 میں ایک آفت آئی,
2022 میں ایک آفت آئی اور پنجاب نے نیشنل کلیمٹیز ایکٹ لگایا جس کو ریلیف اور جس کو کہتے ہیں پریونشن اینڈ ریلیف ایکٹ 1958. آج کی کوئی آفت جو ہے وہ پہلے سے کم تھی یا پہلے سے زیادہ تھی؟ یہ فلڈ جو آیا ہے آج بھی پنجاب گورنمنٹ کی وزیر نے کہا ہے کہ انپریسیڈنٹڈ فلڈ تھا. اور اگر یہ انپریسیڈنٹڈ فلڈ تھا تو ہم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ آج کیوں نہیں پنجاب پریونشن اینڈ کلیمٹیز ایکٹ لگایا گیا تاکہ جو چھوٹے کسان ہیں جس پہ چیمہ صاحب بات ضرور کریں گے کسانوں کی، جن کو یہ آبیانہ اور دیگر جو ریلیف پہنچانے کا جو طریقہ ہے وہ آج تک کیوں نہیں کیا گیا. آج بھی جلال پور پیر والا میں میں نے یہ جلال پور پیر والا کے بارے میں بات نہیں کی. وہاں کی عوام آج پنجاب حکومت سے سوال کر رہی ہے، اپنے سیاسی قائدین سے سوال کر رہی ہے کہ کیا ہمیں یہ آسمانی آفت کی وجہ سے ہم ڈوبے ہیں یا ہمیں پنجاب حکومت کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ڈبویا گیا ہے. یہ جو بریچ کا فیصلہ تھا جو ہمیں بتایا گیا کہ یہ ٹیکنیکل کمیٹی نے کرنا ہے، کیا وہ ٹیکنیکل کمیٹی کی سفارش پہ ہوا ہے وہ بریچ کا فیصلہ جو گیلانی ایکسپریس وے آپ نے بریچ کی ہے؟ اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہاں پہ ساری ترقی جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ کے دور میں ہوئی ہے. جس پل پہ کھڑے ہو کے وزیر اعلیٰ صاحبہ یہ بیان دے رہی ہیں وہ پل بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا تھا. جس پل کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ آج میں گیلانی ایکسپریس وے کا فیصلہ کر کے جاؤں گی جلال پور پیر والا سے، وہ گیلانی ایکسپریس وے کس نے بنایا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. جو موٹر وے جو آج کے غلط فیصلوں سے آج 13 جگہ سے وہ بریچ ہو چکی ہے، جس کو اربوں روپے لگے گا اس کو بحال کرنے میں، 6 ماہ لگیں گے. جو ملتان سکھر موٹر وے جو اب 13 جگہ سے منقطع ہے اس کو 6 ماہ لگیں گے بننے میں. وہ سی پیک کی جو بنیاد ہے وہ کس جماعت نے رکھی؟ یہ ہم سوال پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ پنجاب کے مخالف ہیں. ہم کوئی اپنے لوگوں کے لیے امداد مانگتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ منگتے ہیں. تو یہ جو اسمبلی میں سارے ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اپنے عوام کا حق مانگنے ہی تو آئے ہیں اسمبلی کے اندر. آپ نے ہماری تصدیق کی ہے، آپ نے جھولی اٹھا کے کہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی والے آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے. کیا ہم اپنے لیے پیسے مانگ رہے ہیں یا ہم ان خواتین کے لیے، ان ماؤں کے لیے جو 1 مہینے سے رکشوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے انہوں نے چاول کے ڈبے لیے ہیں، انہوں نے انتظار کیا ہے کہ کوئی این جی او آئے گی ہمارے بچوں کو 2 وقت کی روٹی مل جائے گی. تو یہ اچھا نہ ہوتا کہ اگر پاسٹ پریکٹس کی طرح ان کو 25-25 ہزار روپے جس طرح 2022 میں ملے تھے اس طرح دے دیے جاتے. اب تو ہمیں اس بات پہ اب افسوس ہو رہا ہے کہ کاش بلاول بھٹو زرداری آج اس ملک کے وزیر خارجہ ہوتے، جس طرح انہوں نے 2022 میں اپنی سندھ کی عوام کے لیے اور جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے 25-25 ہزار روپے فیڈرل گورنمنٹ سے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لے کے دیے. ہماری ماؤں بہنوں کو 2 ہفتے جو وہ مصیبت میں تھے ان کو کم از کم عزت کی روٹی تو مل گئی تھی، ان کو کم از کم اپنے بچوں کے لیے دودھ، بچوں کے لیے دوائی مل گئی تھی. آج وہ 1 مہینہ ہو گیا ہے، آج وہ پنجاب حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ تو اس پورے کرائسس میں جو ہے وہ غائب نظر آئی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی ایک منسٹر 2 گھنٹے کے لیے علیم خان صاحب آئے تھے ملتان، وہ بھی اپنی موٹر وے، چونکہ وہ مواصلات کے منسٹر ہیں، موٹر وے بریچ ہونی تھی، انہوں نے موٹر وے دیکھی آ کے. اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب تشریف لائے ملتان، جلال پور پیر والے آئے، انہوں نے وہاں پہ فلڈ کی سچویشن کو مانیٹر کیا. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے آنے سے وہاں پہ انتظامیہ، وہاں کی چیزوں میں مزید بہتری آئی. لیکن اگر ہم یا تو آپ کہیں کہ ملتان، بہاولپور اور ڈی جی خان تینوں ڈویژنز پنجاب کا